السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد خان، لیکچرر اسلامیات، سپیریئر گروپ آف کالجز۔ ہمارا لیکچر چل رہا ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدنی زندگی بعد از ہجرت۔ اس میں کل میں نے آپ کے سامنے جن باتوں پہ روشنی ڈالی تھی ان میں سے ایک میثاق مدینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد استوار کی، تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادت اور برکتوں سے بہرہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت کا منظم نظام ترتیب دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مرتب کیے کہ جس میں تعصب، غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا کا کوئی تصور نہ تھا۔ یہود کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے۔ پہلا معاہدہ یہ تھا کہ بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا، ان کے غلاموں کا اور متعلقین کا بھی یہی حق ہوگا۔ آزادانہ ایک ریاست کا قیام ہوگا اور آزادانہ اپنی عبادت کرنے کا ہر کسی کو حق حاصل ہوگا۔ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر تعاون کریں گے۔ اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی، فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے اور اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور گشت و خون حرام ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے معاہدات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ یہ معاہدے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو اپنے ساتھ لیا، یہود کو بھی وہ سہولیات مہیا کیں جو کہ مسلمانوں کی تھیں۔ اس کے بعد جب کفار نے، قریش مکہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت گٹھ جوڑ کر چکے ہیں، آپس میں اتفاق کر چکے ہیں اور ان کے اتفاق کی وجہ سے یہود بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف مسلح کوششیں کرنا شروع کر دیں، لڑائی کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ان میں پھر غزوات ہوئے، لیکن غزوات سے پہلے سرایا بھیجے گئے۔ سرایا ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر جو چند آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر ہوتا ہے جو لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے جایا کرتا ہے، لیکن اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت نہیں فرمائی۔ جس جنگ، جس لڑائی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اسے غزوہ کہا گیا۔ تو یہ سرایا کے اندر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت نہ فرمائی، بلکہ اپنی عمارت کے اندر کسی نہ کسی کو سردار بنا کر، سپہ سالار بنا کر اس سرایا کو بھیجا گیا۔ یہ مختلف سرایا بھیجے گئے، لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کے یہ ہاتھ پہ بیعت ہو چکے تھے مشرکین مکہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آمد لیٹ ہوتی
تو اس کو تمام مدینہ والے یہود اس کو اپنا سردار بنا لیتے۔ اب اس کو یہ بہت بڑی چبھن تھی کہ مجھے تو سردار بنایا جا رہا تھا، انہوں نے آ کر درمیان میں اپنی بات رکھ دی، لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں اور میری سرداری ختم ہو گئی ہے۔ اب اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور اپنے ساتھ مشرک رفقا کو مخاطب کر کے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا، خط لکھا اس نے یہود کو، آپ لوگ ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے آپ نے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے پاس ہمارا صاحب آیا ہوا ہے اسے نکال دیں، اپنے وطن سے جلا وطن کر دیں، یا اس کے ساتھ لڑائی کریں، یا پھر ہم آپ کے ساتھ پھر پوری جمعیت کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ کے مردان جنگی جو ہیں ان کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم آپ کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کریں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اور وہ پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ انہوں نے میری سرداری کو ختم کی ہے۔ تو یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کے موصول ہوا، تو عبداللہ بن ابی بھی چونکہ ان کے بات پہ آ گیا مشرکین مکہ کی، اپنے ساتھ ساتھیوں کو لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا پتہ چلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اتنا نقصان قریش آپ کا نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ آپ خود اپنا نقصان اپنے آپ کا کرو گے، اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ خود لڑنا چاہتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت مشرکین یہود اس کا ساتھ چھوڑ گئے، عبداللہ بن ابی درپردہ ان کے ساتھ رہا، ان کے روابط آپس میں رہے، شر فساد کا کوئی موقع بھی وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی جو راہ تھی، شر فساد کی بھڑکنے والی آگ کو وہ بجھا دیتی۔ اس کے بعد انہوں نے جو دوسرا کام کیا، مسلمانوں پر مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے، امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، میرے لیے کوئی خلوت دیکھ، تنہائی دیکھ، کہ جس تنہائی میں میں جا کر مسجد حرام میں بیت اللہ کا طواف کر سکوں۔ امیہ بن خلف دوپہر کے وقت آپ کو لے کر وہاں سے نکلا، بیت اللہ کا طواف کر ہی رہے تھے تو ابو جہل آیا، امیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو سفیان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا، یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے ایسے آدمی کو امن اور اطمینان سے طواف کروا رہے ہو جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے جو کہ بے دین ہیں، اور یہ زعم بھی ساتھ رکھتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ نصرت اور اعانت کریں گے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر آج تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے نا تو اپنے گھر سلامت نہ پلٹ جاتے۔ یہ ابو صفوان امیہ بن خلف کا لقب تھا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند کہا، سن، خدا کی قسم، اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس گزرنے والا جو تجارتی راستہ تھا اس راستے سے روک دوں گا۔ پھر اس کے بعد قریش کو دھمکیاں دی گئیں، قریش کی طرف سے مہاجرین کو، مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا،
مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا کام تمام کریں گے۔ یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مؤقت طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا، آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ اکرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ صحیح مسلم بخاری میں ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، فرمایا کاش آج میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی آئے اور پہرا دے۔ ابھی اسی حالت میں تھے، ہمیں ہتھیار کی جھنکار کی آواز سنائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص ہوں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ لاحق ہوا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرے دینے کا سوچا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اللہ تجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں دے، دعا دی، پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ مسلسل چلتا رہا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پہرا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمکم من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک قبے سے باہر نکالا اور فرمایا جاؤ اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ خطرہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا، تمام صحابہ اکرام کو بھی خطرہ تھا۔ یہ پہرا چلتا رہا جب تک پھر مدینہ منورہ کے لوگوں نے اتنا تعاون کیا کہ دن ہوتا تو اسلحہ کے ساتھ، رات ہوتی تو اسلحہ کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر رات گزارتے، صبح ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کرتے تھے۔ ان پر خطر حالات کے اندر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے۔ یہ حالات، یہ دن جن میں آیا تھا کہ قریش کسی بھی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ پھر ان میں سرایا بھیجے گئے، مختلف سرایا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے دھمکیاں دی مہاجرین قریش کو، پھر جنگ کی اجازت ہوئی اور سریہ سیف البحر بھیجا گیا، سریہ رابغ بھیجا گیا، سریہ خرار بھیجا گیا، سریہ ابوا یا ودان اس کا نام کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ غزوہ بوات ہوا، غزوہ صفوان ہوا، غزوہ ذی العشیرہ ہوا۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہوئے جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت کی۔ پھر جو سریہ نخلہ کے بعد غزوہ بدر ہوا، جس کو اسلام کی پہلی مارکہ کن لڑائی کہا جاتا ہے، اس غزوے کے اندر صحابہ اکرام کی تعداد تھوڑی تھی۔ اللہ اکبر، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تھوڑے سے مٹھی بھر صحابہ کے ساتھ گئے۔ غزوہ عشیرہ کے ذکر میں میں نے بتایا آپ کو کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حرا تک تشریف لے گئے اور وہی ٹھہرے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ لے کر وہاں سے مال و متاع لے کر گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، اور اس قافلے سے اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار، تقریباً 262 کلو سونا تھا۔ ایسی مالیت تھی ان کے پاس، ساز و سامان تھا۔
اس کی حفاظت کے لیے بھی 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زری موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال کی فراوانی سے محرومی تھی۔ زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت کے تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اسلام کے علمبردار یہ اعلان سن کر یہ توقع تھی کہ قافلے کی بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں انہیں نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ کرام مدینے میں رہ گئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اس لیے اس غزوے میں شریک نہ ہوئے، کیونکہ جو فوجی مہمات جو سرایا بھیج چکے تھے وہ تو ایک چھوٹے چھوٹے سرایا بھیجے گئے، ان میں کچھ کفار کا مال لوٹا گیا، کچھ سزائیں، کچھ جزائیں، کچھ گرفتار، کچھ تھوڑا بہت کام چلا، لیکن وہ بھی سمجھے گئے یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ 300 کے لگ بھگ افراد تھے، 313 تھے یا 314 تھے یا 317 تھے، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے، بقیہ انصار تھے۔ پھر انصار میں سے 61 لوگ قبیلہ اوس میں سے تھے اور 70 قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ اس لشکر سے نے غزوے کا کوئی خاص اہتمام نہ تھا، نہ مکمل تیاری تھی، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، اور حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا تھا۔ یہ 2 گھوڑے تھے، اور 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سفر کرتے۔ مدینہ کا انتظام، نماز کی امامت پہلے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، جو کہ نابینا صحابی تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو دیا گیا۔ جنرل کمان کا پرچم، جس کا رنگ سفید تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا، اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جیسا کہ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس بن ابی صعصع کے حوالے کی گئی، اور سپہ سالار کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی ہوئی تھی۔ یہ بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی تھی۔ اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینہ کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے روحا تک تشریف لے گئے۔ یہ کنویں کا نام ہے روحا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا، ایک گوشے سے گزر کر وادی رحقان پار کی۔ یہ ناز درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے۔ وہاں سے قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمی یعنی بسیس بن عمر اور عدی بن ابی بن زعبہ قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ ہوئے۔ دوسری طرف قافلے میں کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکہ کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہا۔ جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی
ان سے کیفیت اور دریافت کر لیتا۔ چنانچہ اسے جلدی ہی یہ معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے قافلے صحابہ اکرام کو لے کر قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا۔ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک کی مالش کی، کجاوا الٹا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے۔ مدد مدد کی اس نے آوازیں لگائیں۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسے؟ جی نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو جنگ کے لیے بھیج رہا تھا۔ اس طرح گویا سبھی نکل پڑے، خصوصاً معززین مکہ، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ ابو لہب نے اپنی جگہ اپنا ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب بھی قریش نے سب کو بھرتی کیا۔ خود قریشی قبائل میں بنی عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کرنی تھی، لیکن سب نکل پڑے وہاں سے۔ ابتداء میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زیریں، اونٹ کی کثرت جن کی ٹھیک ٹھاک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل تھا، خود ابو جہل بن ہشام قریش کے 9 معزز آدمی تھے۔ اس ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، اتنا بڑا لشکر تھا ان کے پاس ان کے کھانے کے لیے۔ قبائل بنو بکر کا جو مسئلہ تھا، جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی ہے، جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کی ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے۔ بس اس کے بعد یہ روانہ ہوئے۔ اس کے بعد اگلی بات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ آج یہاں تک اختتام کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ غزوات کی بات چل پڑی ہے، غزوہ بدر کس طرح پیش آیا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد کیا کیا حالات سے گزرنا پڑا صحابہ اکرام کو، یہ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔